ہدایت کے دو معنی علماء نے بیان کیے. کتنے معنی؟ اونچی بولیے. دو. ذرا مشکل بات ہوگی لیکن میں اس کو بڑے آسان طریقے سے مثال کے ساتھ سمجھاؤں گا انشاءاللہ. ہدایت کے دو معنی علماء نے بیان کیے ہیں. ایک معنی ہے اراءۃ الطریق، دوسرا معنی ہے ایصال الی المطلوب. یہ عربی کی اصطلاحات ہیں. اگر اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو معنی یہ بنتا ہے اراءۃ الطریق، اس کا معنی ہے رستہ دکھانا. بولیے رستہ دکھانا. ایصال الی المطلوب، اس کا معنی ہے منزل مقصود تک پہنچانا. پہلے کا کیا معنی بنا؟ رستہ دکھانا. دوسرا معنی کیا ہے؟ منزل مقصود تک. دونوں میں ایک باریک فرق ہے. میں مثال دے کر آپ کو بات سمجھاتا ہوں. اگر آپ میں سے کسی سے کوئی مسافر، کوئی اجنبی سوال کرتا ہے کہ جناب میں نے جوہر آباد جانا ہے، آپ اسے بتائیں گے یہ مین روڈ پہ چلے جاؤ اور جناب ادھر منہ کر لو، سیدھا آپ جوہر آباد چلے جائیں. یہ آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ رستہ دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں. دوسری مثال، اگر کوئی مسافر، کوئی اجنبی آپ سے پوچھتا ہے جی میں نے جوہر آباد جانا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں جوہر آباد کس کے پاس جانا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے جی فلاں بندے کے ساتھ پاس جانا ہے، فلاں آدمی کے پاس میں نے جانا ہے. اچھا آپ کہتے ہو ٹھہرو میں گاڑی لاتا ہوں، میرے ساتھ بیٹھو، میں آپ کو اس بندے کے پاس چھوڑ آتا ہوں. یہ ہے ایصال الی المطلوب. یہ دوسرا معنی جو ہے یعنی منزل مقصود تک پہنچا کے آنا. پہلا ہے صرف رستہ دکھا دینا، ساتھ نہ جانا. رستہ دکھا دینا، بھائی ادھر سے جاؤ گے جوہر آباد چلے جاؤ گے. دوسرا معنی ہے اس نے جوہر آباد جس کے پاس جانا ہے وہاں تک اس کو پہنچا کے آنا. اس کو ایصال الی المطلوب کہتے ہیں. یہ دو معنی ہدایت کے علماء نے کیے ہیں. اب ذرا دوبارہ آیت کی طرف توجہ فرمائیں. رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ جو قرآن کریم ہے یہ سیدھا رستہ دکھاتا ہے. اب اگر ان معنی اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ گئے، رستہ دکھانا اور منزل مقصود تک پہنچانا، تو پھر معنی یہ بنے گا کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ سیدھا رستہ دکھاتا بھی ہے اور منزل مقصود تک پہنچاتا بھی ہے. یہاں تک گفتگو سمجھ آ گئی. اب پتہ چل گیا کہ قرآن کریم اراءۃ الطریق بھی کرتا ہے، ایصال الی المطلوب بھی کرتا ہے، رستہ دکھاتا بھی ہے اور پھر اپنے رستے پہ چلنے والے کو منزل مقصود تک پہنچاتا بھی ہے. اب دیکھیں قرآن رستہ دکھاتا ہے ہمیں. قرآن ہمیں بتاتا ہے حقوق اللہ کیا ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے حقوق العباد کیا ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے عقیدہ کیا ہے، قرآن ہمیں اللہ کے بارے میں عقیدہ بتاتا ہے، قرآن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ بتاتا ہے، قرآن ہمیں صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے حوالے سے عقیدہ بتاتا ہے، قرآن ہمیں ہمارے اعمال کی جو ہے وہ اصلاح کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے آپ نے جو ہے وہ نماز ادا کرنی ہے، آپ نے احکام شرع ادا کرنے ہیں. یہ ساری باتیں قرآن ہمیں بتاتا ہے. حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ ساری باتیں ہمیں بتاتا ہے، پورا رستہ دکھاتا ہے. جب بندہ اس پہ عمل کرتا ہے نا، اللہ اکبر، جب بندہ اس پہ عمل کرتا ہے تو بندہ مومن کی آخری منزل کون سی ہے؟ عموماً قبروں پہ لکھا ہوتا ہے آخری آرام گاہ. یہ آخری منزل نہیں ہے، یہ آخری منزل نہیں ہے. یاد رکھو آخری منزل بندے کی جنت ہے. بندہ مومن کی آخری منزل اس کی جنت ہے. سمجھ آئی؟ یہ ایک دوسرا سٹیپ ہوتا ہے، عالم برزخ اس کو کہتے ہیں. تو بندہ مومن کی قرآن کے رستے پہ چلنے والے کی جو آخری منزل ہے، جو اس کا مقصود ہے، جو اس کا مطلوب ہے، وہ کیا ہے؟ جنت. وہ کیا ہے؟ جنت. اب قرآن کریم کے رستے پہ تو چلا، قرآن کریم نے بتایا کہ بھائی یہ اس رستے پہ چلنا ہے، یہ عقائد اپنے درست کرو، اعمال درست فرماؤ. تو اس پہ اس بندے نے عمل کیا، دنیا سے پردہ کر گیا. اب جب قبروں سے اٹھا جائے گا، جب حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، اللہ کریم اس پہ مہربانیاں فرمائے گا، کیونکہ
اس بندے نے جو کچھ قرآن نے بتایا، جو کچھ قرآن نے رستہ دکھایا، اس بندے نے اس پہ عمل کیا، تو جب جنت کی طرف اس کو لے جایا جائے گا، جنت میں جب داخل ہوگا نا، اللہ اکبر، میرے محبوب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا کی حدیث سنو، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقال لصاحب قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا، قرآن کے رستے پہ چلنے والے سے کہا جائے گا، اقرا، قرآن پڑھتا جا۔ اب جنت میں اللہ رب العزت نے کچھ منازل رکھی ہیں نیک لوگوں کے لیے، برگزیدہ بندوں کے لیے۔ اقرا، اے قرآن پڑھنے والے، اے قاری قرآن، اے حافظ قرآن، اے مفسر قرآن، اے شیخ التفسیر، اے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے، اے قرآن پہ عمل کرنے والے، آ جا، اقرا، قرآن پڑھ، ورتقی، دوسرا کام یہ کر، ساتھ ساتھ جنت کی منازل بھی طے کر، جنت کے درجے بھی طے کر، اور ساتھ ساتھ کیا کر، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ اس خوبصورت انداز سے پڑھو جس انداز سے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، جس انداز میں تو دنیا میں تلاوت کرتا تھا نا، خوبصورت لہجے سے۔ میں ابھی آیا تھا، شاہ صاحب بڑی پیاری انداز سے آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے، بس میں مخل ہو گیا، تو میں اس گفتگو سننے کے لیے وہاں سے اٹھ کے یہاں ساتھ ساتھ زیارت بھی ہوگی اور سنوں گا بھی، لیکن آپ نے ختم فرما دی۔ قرآن کی بڑی اچھی تشریح فرما رہے تھے۔ یقین جانے جب قرآن کریم کی تلاوت دنیا میں جس انداز سے کی جاتی، خوبصورت انداز میں، اس وقت بھی کہا جائے گا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، دنیا میں جس انداز سے خوبصورت انداز میں قرآن پڑھتا تھا نا، آج ذرا یہاں بھی قرآن سناؤ نا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے قرآن کریم کے رستے پہ چلنے والے، آج اس انداز سے قرآن پڑھو جس انداز میں، جس خوبصورت لہجے میں دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اب اسی انداز سے پڑھو، اور جناب والا جنت کی منازل طے کرتے جاؤ۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، جہاں قرآن کریم کی آخری آیت ہوگی، جہاں قرآن کریم کا اینڈ ہوگا، جہاں قرآن کریم کا تکمیل ہوگی، اختتام ہوگا، وہاں تیرا مقام ہوگا، وہاں تیرا۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، جہاں قرآن کریم کی تو آخری آیت مکمل کرتا جائے گا، فرمایا وہ تیرا مقام ہوگا۔ اب منزل مقصود تھی جنت، پھر جنت کے اندر بھی ایک مقصد تھا کہ اس کو وہاں پر پہنچانا ہے، وہاں پر۔ اب دیکھیں نا، یہ 5 چکاپ کا علاقہ ہے، میں وہاں سے داخل ہوا ہوں، یہ میرا مقصود تھا، یہ میری منزل تھی، میں یہاں پہ آیا ہوں، پورا 5 چک میں نے نہیں گھوما کہ ادھر جاؤ جی، پہلے ادھر جاؤ جی، یہ مقصود تھا، یہاں پہ ہم نے آنا تھا، یہ میں نے مثال دی۔ جنت میں تو جنتی چلا جائے گا، لیکن پھر جنت کے اندر بھی کچھ مراتب ہیں، کچھ منازل ہیں، کچھ درجے ہیں، تو قرآن کریم کے رستے پہ چلنے والا جس نے اپنی زندگی گزاری قرآن کریم کے احکامات کے مطابق، اسے کہا جائے گا قرآن کریم کی تلاوت کرو جس انداز میں دنیا میں تلاوت کرتا جا، اور ورتقی، اور ساتھ ساتھ جنت کی منازل بھی طے کرتا جا، جہاں قرآن کریم کا اختتام ہوگا وہاں تیرا مقام ہوگا، وہاں تیرا۔ میری گفتگو یہاں تک سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیں، قرآن کریم نے اپنے رستے پہ چلنے والے کو منزل مقصود تک بھی پہنچا دیا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن کریم جو ہے نا، یہ سیدھا رستہ دکھاتا بھی ہے اور منزل مقصود تک پہنچاتا بھی۔ رستہ دکھایا بھی، بندہ اس کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنے لگ گیا،
پھر اس کی جو منزل تھی نا، اللہ اکبر، کون سی منزل تھی؟ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، جہاں قرآن کریم کا پھر جنت میں اختتام اس کا ہوگا، وہاں اس کا مقام ہوگا۔